अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। अच्छा, हमने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी 14 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखी तो उनमें से कोई भी वीडियो आप देखना चाहें तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप जो है वो सर्च करके भी जा सकते हैं डबल बॉटम डबल टॉप के बारे में, उसके साथ हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल्स के बारे में हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपस में बहुत ज़्यादा जो है सिमिलर होते हैं, तो हम इनको अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इनके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। हम इनको इस्तेमाल करके डेली बहुत अच्छी प्रॉफिट किस तरह से अर्न कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट से, स्टॉक मार्केट से या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये आपको जितने भी पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से हम ऊपर वाले जो हैं ये 4 पैटर्न्स के बारे में हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके साथ हमने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर कैंडल के पैटर्न्स, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न और इस तरह के चार्ट पैटर्न्स के बारे में और भी बात की है, तो वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। अच्छा, आज हमने सबसे पहले डिस्कस करना है डिसेंडिंग ट्रायंगल को, उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल को, उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। ठीक है, और आगे फिर हम अगली वीडियोस में हम हॉरिजॉन्टल चैनल और असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, हम इनको भी डिस्कस करेंगे। और ये आगे भी ये बहुत मज़ेदार किस्म के पैटर्न हैं, ये डेली आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपने जो गौर करना है ना, ये आपस में सिमिलर हैं क्योंकि ट्रायंगल्स, तो इनमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आपने जज करना होता है कि वो डिफरेंस एक्चुअली है या नहीं है। अच्छा, अगर तो आपको ऊपर वाली जो लाइन है वो आपको नीचे आती हुई नज़र आ रही है और नीचे वाली लाइन आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। मतलब कि ऊपर से डिसेंडिंग लाइन अगर आ रही है और नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो हम डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलेंगे। और इसका जो ब्रेकआउट है वो मोस्टली ब्रेकआउट इसका नीचे की तरफ होता है। इस चार्ट के ऊपर आपको ऊपर की तरफ मिल रहा है, मुझे पता है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के पिक्चर रखी है, उसकी वजह है, उसकी एक बहुत मेन वजह है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये अक्सर डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और इसने तकरीबन अपना पिछली जो एक सपोर्ट बनी होती है उस सपोर्ट तक ये आपको लेके जाता है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये पेंट ओपन हो जाए, यहाँ पे अगर ये इस तरह से नीचे आता है तो दोबारा से ऊपर जाके इसको एक दफ़ा ये टेस्ट कर सकता है और फिर से दोबारा ये नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। आपने डरना नहीं है कि एक दफ़ा नीचे आ गया, आपने एंट्री ली और थोड़ा सा ऊपर गया तो आपने एग्जिट कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो ऊपर वाली लाइन का आपने यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो इसके 90 या 95% चांसेस हैं कि अब ये मज़ीद नीचे ही आएगा। ये आपने जहन में रख के ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस आपने ऊपर वाली लाइन का रखना है, क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाता है और किसी खबर की वजह से मार्केट बुलिश हो जाती है, बेरिश नहीं रहती, तो आपने वहाँ पे एग्जिट कर जाना है। फिर आपने थोड़े बहुत लॉस के साथ निकलना है, वेट नहीं करना, क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, आप ये नहीं करना कि आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ली, उसके बाद आप वो कैंसिल करके आप लॉन्ग की पोजीशन में चले जाएँ। जब मार्केट ऊपर या नीचे आपको कन्फर्म नहीं हो रही तो आपने साइड पे बैठ के सुकून से तमाशा देखना है। अच्छा, ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब चलते हैं आगे और हम बात कर लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। ये वाला जो है ना, ये वाला है असेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग में क्या था कि ऊपर वाली लाइन हमें नीचे आती हुई नज़र आ रही थी और नीचे वाली लाइन हमें स्ट्रेट नज़र आ रही थी, तो इसके चांस हैं ज़्यादा नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के। लेकिन ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट होता है, अगर हो जाए तो ये ट्रेड कैंसिल, आपने इसमें एंट्री फिर नहीं लेनी। ठीक हो गया, ये शॉर्ट की पोजीशन के लिए काम आता है, लॉन्ग की पोजीशन के लिए काम नहीं आता। असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके भी एग्जांपल पड़े होंगे। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि नीचे वाली जो लाइन है वो आपको असेंडिंग लाइन मिलती है, ऊपर जाती हुई नज़र आती है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो एक रेजिस्टेंस लाइन, आपको ट्रेंड लाइन जो है वो एज अ रेजिस्टेंस लाइन काम करती हुई नज़र आती है। ऊपर मार्केट बार बार एक ही पॉइंट के ऊपर रिजेक्ट होकर नीचे आ रही होती है और नीचे से हमारी जो लाइन है वो हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही होती है, कैंडल्स हमें ऊपर की तरफ बंद होती हुई नज़र आ रही होती हैं। अब ये आपको जो चार्ट में नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता हुआ। ये भी मैंने जानबूझ के पिक्चर यहाँ पे ये रखी है। एक्चुअली ये ऊपर की तरफ ज़्यादा ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे से आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही होती है, तो ये ऊपर की तरफ से ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेकआउट होने के।
سمجھ آ گئی؟ میں اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بڑے اچھے طریقے سے آگے چل کے مزید ایکسپلین کروں گا، میں صرف آپ کا پہلے یہ ایک نا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے لانگ کی ٹریڈ کے لیے۔ لانگ کی ٹریڈ آپ یہاں پہ لیں گے، اگر یہ نیچے کی طرف بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ہماری ٹریڈ کینسل فوراً۔ اب جیسے یہ نیچے کی طرف بریک آؤٹ ہوا تو یہ جو ٹرائی اینگل ہم نے ڈرا کیا تھا اس کو آپ ختم کر دیں، یہ ٹریڈ کینسل ہے، ہم نے اس ٹریڈ کے اندر پنگا نہیں لینا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا ہمارا اسینڈنگ ٹرائی اینگل۔ 2 ٹرائی اینگل ہم نے کور کر لیے۔ تیسرا ٹرائی اینگل ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز یہاں پہ آپ کو اور بھی دیکھنے کو مل جائے گی، ڈیسینڈنگ ٹرائی اینگل کے بارے میں ہم نے ویسے پہلے بات کر لیا، لیکن یہ دیکھیں ڈیسینڈنگ ٹرائی اینگل اس طرح سے کام کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ جب یہاں پہ آپ نے انٹری لینی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے تھوڑی بہت، اگر مارکیٹ اوپر چلی بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ سے پھر نیچے آئے گی اور یہ کافی زیادہ نیچے آئے گی، اپنی سپورٹ تک آئے گی، اور جہاں پہ آ کے آپ نے اس سپورٹ تک آ کے ایگزٹ کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ شارٹ کی پوزیشن اوپن ہوگی جہاں پہ۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ دیکھے یہ 2 ٹرائی اینگل، اب تیسرے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سیمیٹریکل ٹرائی اینگل۔ یہ والا اسینڈنگ میں کیا تھا کہ نیچے والی لائن آپ کو اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اوپر سے لائن سٹریٹ ہے۔ ڈیسینڈنگ میں کیا تھا، اوپر والی لائن آپ کو نیچے آتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور نیچے والی لائن سٹریٹ ہے۔ سیمیٹریکل ٹرائی اینگل میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر والی لائن نیچے آ رہی ہوتی ہے اور نیچے والی لائن جو ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں جو پیٹرن نظر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیمیٹریکل ٹرائی اینگل۔ یہ دونوں طرف بریک آؤٹ ہونے کے پراپر چانسز ہوتے ہیں۔ یہ اوپر کی طرف بریک آؤٹ ہو تو ہم لانگ کی پوزیشن اوپن کریں گے، اگر یہ نیچے کی طرف اوپن ہوتا ہے تو ہم شارٹ کی پوزیشن اوپن کریں گے۔ ہمارا جو سٹاپ لاس ہے، اگر یہ نیچے کی طرف آتا ہے شارٹ کی پوزیشن آپ اوپن کرتے ہیں تو سٹاپ لاس ہمارا اوپر والی لائن کے اوپر آپ رکھیں گے۔ اگر یہ اوپر کی طرف بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو سٹاپ لاس ہے وہ آپ نیچے والی لائن جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں وہاں پہ آپ اپنا سٹاپ لاس رکھیں گے، کیونکہ اگر یہ ٹریڈ نیچے کی طرف اگر یہ مارکیٹ نیچے کی طرف چل جاتی ہے تو ہم وہاں پہ ٹریڈ کو کینسل کر دیں گے اور اس ٹریڈ سے ہم پنگا نہیں لیں گے۔ سیمیٹریکل ٹرائی اینگل کی ہمیں کافی زیادہ یہاں پہ مثالیں دیکھنے کو مل جائیں گی، آپ گوگل کے اوپر خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کا کانسیپٹ کلیئر کہ ٹرائی اینگلز اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نا بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں، اچھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو چارٹ اوپن ہے یہ سول کا چارٹ اوپن ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے کہ یہ ایک سیمیٹریکل ٹرائی اینگل بنا، ٹھیک ہے؟ اب اس سیمیٹریکل ٹرائی اینگل میں کیا ہوا کہ مارکیٹ نے یہاں سے اوپر کی طرف بریک آؤٹ کیا اور ایک دفعہ مارکیٹ اوپر گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوبارہ تھوڑی سی نیچے آ سکتی ہے، مارکیٹ تھوڑی سی نیچے آئی یہاں تک۔ اکثر لوگ یہاں پہ ڈر کے نکل گئے ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک سیمیٹریکل ٹرائی اینگل ہے، مارکیٹ دوبارہ سے تھوڑی بہت نیچے آنی تھی اور دوبارہ سے اوپر جانی تھی۔ اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہاں پہ کتنی زیادہ پروفٹ مس کی۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ انٹری کی اور یہاں پہ جا کے 5% میں ایگزٹ کر کے وہ بھی پروفٹ کے ساتھ نکلے ہوں گے۔ ادروائز اگر کسی نے تھوڑا سا جگرا دکھایا اور ہمت دکھائی تو وہ لوگ آج 21% پروفٹ میں بیٹھے ہوں گے اور 27% تک وہ جا چکے ہوں گے۔ کسی نے یہاں پہ انٹری ایگزٹ کیا ہوگا، کسی نے یہاں پہ ایگزٹ کیا ہوگا، کسی نے یہاں پہ کیا ہوگا، تو 20% تک وہ لوگ جو ہیں وہ اس ٹریڈ سے فائدہ اٹھا چکے ہوں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹرائنگل بنا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں 1 گھنٹے کے چارٹ پیٹرن کے اوپر، کچھ ٹرائنگلز بنتے ہیں 1 دن کے چارٹ پیٹرن کے اوپر۔ آپ کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں، اگر ہم اس کو 1 دن میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ آپ نے غور کرنا ہے اس چیز کے اوپر۔ یہ دیکھیں 1 دن کے چارٹ پیٹرن پہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ یہ تھوڑا سا بڑے سائز کے اندر پیٹرن نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ سیمیٹریکل ٹرائنگل ہے۔ اکثر ایسا ہوگا کہ آپ نے 15 منٹ کی کینڈل میں اگر دیکھا تو سیمیٹریکل ٹرائنگل یا اسینڈنگ ٹرائنگل یا ڈیسینڈنگ ٹرائنگل آپ کو بنتا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن جب آپ ٹائم فریم کو بڑا کریں گے تو وہ ٹرائنگل ختم ہو جائے گا، وہ غائب ہو جائے گا، آپ کو 2-3 کینڈلز نظر آ رہی ہوں گی۔ تو آپ نے اگر مثال کے طور پہ ٹریڈ کرنی ہے 1 دن کے لیے تو آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک کی کینڈل کا استعمال کرنا ہے، اور اس سے زیادہ بڑے ٹائم فریم کے اوپر آپ نے 1 دن کی ٹریڈنگ کے لیے ٹرائنگلز استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ نے فیوچر ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ نے میکسیمم 5 منٹ تک کی کینڈل استعمال کرنی ہے اور منیمم 1 منٹ کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر فیوچر ٹریڈ کرنی ہے تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فیوچر ٹریڈ کرنے کا ہمیں تھوڑا سا اچھے طریقے سے سمجھا دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 منٹ کی کینڈل اگر آپ نے استعمال کی تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اس 1 منٹ کے پیٹرن کے اندر آپ کو ایک ٹرائنگل بنتا ہوا نظر آیا۔
اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے مثال کے طور پہ $40 کے اوپر آپ نے ٹریڈ لی، ٹھیک ہے، وہ میکسیمم یہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں آپ کو لائیو ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا. یہاں پہ یہ ایک اس طرح سے کچھ ایک پیٹرن بن گیا، ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح سے بریک آؤٹ ہوگا، لیکن آپ دیکھیں ڈیفرنس کتنا آئے گا، میکسیمم کتنا آئے گا. یہاں سے اگر کوئی انٹری لیتا ہے تو وہ 45.2 سے لے کے 46.1 تک انٹری ٹریڈ بنتی ہے. وہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے یہ دیکھیں، صرف اور صرف 2%. کیونکہ یہ بہت چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر یہ پیٹرن بنا ہے تو اس میں ہمیں صرف اور صرف 2% کی پروفٹ نظر آئے گی. اگر یہی پیٹرن ہمیں یہ سیم فلیگ پیٹرن جو بنا ہے، یہ بلش فلیگ اس کو بولتے ہیں، بلش فلیگ پیٹرن یہی اگر ایک دن کی کینڈل کے اوپر بن جائے، ایک دن کی کینڈلز بنتی کچھ اس طرح کا پیٹرن ہمیں دکھا دیں، تو وہاں پہ ہمیں 50% کی یا 100% کی پروفٹ دیکھنے کو ملے گی. تو آپ نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اگر 1 منٹ کی کینڈل کا استعمال کر رہے ہیں اور 1 منٹ کی کینڈل میں آپ کو یہ پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ وہاں پہ ٹریڈ 2 3 4% کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آپ نے ایگزٹ کر دینا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ پیٹرن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نئے پیٹرن بننا شروع ہو جاتے ہیں. میکسیمم آپ 5 منٹ کی کینڈل کے اوپر آپ ٹریڈ لیا کریں، اس سے بڑی کینڈل رکھ کے آپ فیوچر ٹریڈ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے. فیوچر ٹریڈ کے لیے 1 منٹ سے لے کے 5 منٹ تک کی کینڈل آپ نے رکھنی ہے اور سکرین کو دیکھتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا ٹریڈ لی اور اپنے کام پہ آپ نکل گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اکاؤنٹ ہی لیکوڈیٹ تو ہو گیا. ایسا نہیں آپ نے کرنا. اگر آپ نے انٹرا ڈے کرنا ہے، آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک کی کینڈل پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے ٹریڈ لی 2 3 4 گھنٹے کے لیے، آپ سکرین سے آف ہو بھی گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ 2 3 گھنٹے کے اندر اس کا آپ کو رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. تو یہ جتنے بھی ٹرائنگلز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، مطلب ڈیلی بیس کے اوپر دیکھنے کو ملیں گے. تو آپ ان سے اچھا خاصا یہاں پہ پروفٹ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس پیٹرن کو جج کریں. آپ کو پتہ ہو کہ نیچے والا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ سیم لائن کے اوپر آ رہے ہیں یا نیچے والی لائن اوپر جا رہی ہے، جو اوپر والی نیچے آ رہی ہے. یہ اسینڈنگ، ڈسینڈنگ، سیمیٹریکل، یہ 3 نام آپ کے ذہن میں ہمیشہ چلتے رہنے چاہیے کہ یہ کون سا ٹرائنگل ہے اور اس کا بریک آؤٹ کہاں پہ ہونا ہے. تو خیر اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں اچھے طریقے سے مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. میرے خیال سے تو میں نے بہت دیسی سے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.